یہ جنات سے مقابلہ اور جنات کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا اور ان کی مرضی کے خلاف، ان کی خباثت کے باوجود، ان کی سرکشی کے باوجود، یعنی ایک محاذ ہے نا، آپ یعنی وہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، آپ نے ہٹانا ہے، پھر ان کا ریئیکشن، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے وہ وظائف بھی کرنے پڑتے ہیں اور کچھ تیار بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو آپ اکیلی اکلوتی اولاد تھے، تو شیخ نے کیسے چاہا کہ چلو میں تو مقابلہ کر گیا ہوں، بیٹے کو بھی اس میں ڈال رہا ہوں، تو کچھ خائف نہیں ہوئے وہ؟ شروع میں نا وہ کہتے ہیں، ان کو دھمکیاں ہی دیتے تھے کہ تمہارا ایک ایک بیٹا ہے، اس کو بچا لو ورنہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کو بچا لو، کہ یعنی کہ دھمکی دیتے تھے نا، کیونکہ یہ ڈراتے ہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، ٹھیک ہے، یہ اپنے اولیاء سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا تخافوہم وخافونی، کون ڈرتا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اذکار نمازیں اسی وقت ہے نا کہ میرا یقین بھی ہو، کہ جب میں نے پڑھی ہوئی ہے تو میرا توحید پہ کامل یقین ہو، تک میری تقدیر پہ یقین ہو، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہوگا تو مجھے کیوں اس چیز سے ڈر لگے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو وہ اس وقت بھی جیسے ان کا انداز تھا، ٹھیک ہے، وہ بڑے اس کے ساتھ انہوں نے کہنا اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے مجھے اس فیلڈ کی طرف، اچھا، خود شیخ نے چاہا کہ آپ یہ کام کریں؟ بالکل۔ جب انہوں نے، لازمی بات ہے، کافی سارے لوگ آئے، لوگوں نے اس کو مس یوز بھی کیا، نام کو بھی مس یوز کیا، یعنی جو شاگرد بننے آتے تھے۔ پھر انہوں نے، کیونکہ الحمدللہ آج تک کبھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا نہیں کہ کسی کو کسی بھی حوالے سے کچھ کیا ہو، کیونکہ اس میں یہی چیزیں ہیں نا کہ مجھے وہ دو چیزوں کی ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ اس کام میں اللہ کی آزمائش بھی آتی ہے، پیسہ اور عورت کے حوالے سے، اس سے جو بچ گیا اللہ تعالیٰ اس پہ خیر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اسی چیز کی انہوں نے نصیحت بھی کرنی، سب کچھ کرنا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ خیر کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر کل کو اللہ ہم سے پوچھے گا بھی، اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی، ٹھیک ہے، تو کیسے اس کو وہ کریں گے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے خیر کی ہوئی ہے، جو جتنی عزت ہے، جتنا سب کچھ ہے، کہتے ہیں یہ دین کی وجہ سے ہے نا، ٹھیک ہے، پہلے بھی تھا تو کیا تھا سب کچھ، یہ دین ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، قرآن ہی کی وجہ سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کام کو اس طریقے سے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ ان کو کروڑوں جنت سے دیں، اپنی رحمت والا معاملہ ان پہ کرے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس میدان میں رہنا دعوت کے لیے اور لوگوں کے عقیدہ بچانے کے لیے بڑا اہم ہے؟ بالکل۔ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت دی ہے، یہ ان کا کام تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل کرنا چاہیے، ہر بندے کو اس کو کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جیسے شیر کو یہ ساری چیزیں عام ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کردار ہم لوگوں کا بھی ہے، ہم پیچھے رہ گئے، اس چیزوں کو پیچھے رہ گئے کہ یار یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ ایسے ہے۔ تو جب ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے تم میری مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ تو جب ہم لوگوں کی، اللہ کی مدد کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کریں۔ جب لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے کریں گے، اپنا وہ رکھ کے، اب آپ نے فرمایا تھا علی تمہارے لیے ایک کافی ہے، تو یقین کریں اس کام میں جتنا عقیدہ الحمدللہ بہتر ہوتا ہے، جتنا عقیدے پہ کام ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اس وقت بہتر ہوتا ہے، لوگ آئے، لوگ ڈرے ہوئے، کیونکہ یہ کام ہی سارا خوف کا ہے، اسی پہ لوگ اس سے کماتے بھی ہیں، اسی سے لوگوں کی ہر چیز سے کھیل جاتے ہیں۔ جب ان کے اندر توحید آتی ہے تو پھر خوف چلا جاتا ہے۔ جب خوف جاتا ہے تو لازمی بات ہے، جب میں نے نمازیں ساتھ شروع کی، جب اذکار شروع کیے، ساری چیزیں شروع کی، تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو جتنے بھی ہمارے یعنی کہ لوگ ہیں، بالکل اس کام کی طرف آنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ دوسرے جو ہیں، اب جیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی بھی، کہ جو اس کے نقصانات ہیں، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، کوئی اللہ نے بیماری ایسی اتاری نہیں جس کا علاج نہیں اتارا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کسی کے لیے خیر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر کرے گا، بالکل صحیح۔